السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احباب فکر و دانش، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ابھی دو علماء کی ویڈیو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک ہے جو مسلک کے اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، حافظ عمر صدیق صاحب، اور دوسری جانب ہے جو سنی حنفی دیوبندی ہیں، حضرت علامہ مولانا عطا بندیالوی صاحب۔ ان دونوں کی ویڈیو رکھتا ہوں قربانی کے حوالے سے، کیونکہ قربانی کے ایام بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں اور عوام میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کٹے یا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ تو ہم نے ایک مہم شروع کی تھی کہ ہم مختلف علماء کی اور مختلف فرقہ کی یا مسلک کے علماء کی ویڈیو آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ دونوں کا موقف سنیں اور فیصلہ خود فرمائیں۔ تو جو آج کی ویڈیو ہے یہ بہت ہی مزیدار ویڈیو ہے، آپ نے اس کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور دونوں کے دلائل آپ نے آخر تک ضرور سماعت فرمانے ہیں۔ میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ والی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ تو پھر دیر کس بات کی، ہم شروع کرتے ہیں عطا اللہ بندیالوی کی ویڈیو سے۔ تو ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد حافظ عمر صدیق صاحب کی ویڈیو دیکھیں گے۔ تو کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز، تو دیکھیے۔ اج کل مجھ تے کٹے دا بڑا چکر چلے ہوئے، مولوی منڈیوں میں پہنچے ہوئے، وہاں جا کے کہہ رہے ہیں جی مجھ دی قربانی نہیں، کٹے دی قربانی نہیں۔ حالانکہ اہل حدیث مکتب فکر کے کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے اس پر مضمون لکھ دیا ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے، بھینس گائے کی ایک اہل حدیث مکتب فکر کے لوگوں نے مضمون لکھ دیے۔ تو گائے کی جائز ہے تو بھینس اور کٹے کی بھی جائز ہے، وہ گائے کی ایک قسم ہے۔ اس وقت تذکرہ کوئی نہیں جی ہوا، تذکرہ بھینس تو آج بھی عرب میں نہیں ہے، تذکرہ کیوں ہوتا؟ بھینس تو عرب کا جانور ہی نہیں، وہ تو ایشیا کا جانور ہے، اس کا تذکرہ کیوں ہونا تھا؟ پورے ذخیرہ قرآن میں اور ذخیرہ حدیث میں بھینس کا ذکر ہی کوئی نہیں، کوئی تذکرہ نہیں۔ اس کے باوجود لوگ بھینس کا دودھ پیتے ہیں، کیوں پیتے؟ کیوں پیتے ہو؟ نبی پاک کے زمانے میں تو بھینس تھی ہی نہیں، صحابہ نے پیا نہیں، آپ کیوں پیتے ہیں؟ کس دلیل سے پیتے ہو؟ جس دلیل سے دودھ پیتے ہو نا، اسی دلیل سے، جس دلیل سے کٹے کو حلال سمجھتے ہو نا، سارا سال گوشت کھاتے ہو۔ نبی پاک کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تو نہ بھینس نہ کٹا نہ کٹی، وہ تو جانور ہی نہیں عرب کا، وہ تو ایشیا کا جانور ہے۔ علماء نے لکھا، اہل حدیث مکتب فکر کے علماء نے اس پر بحث کی، گفتگو کی، جواز کی دلیلیں دی کہ بھینس گائے ہی کی ایک قسم، لہذا اس میں قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیں جی آزان۔ بڑے بڑے بڈھے جڑے ساڈے بزرگ علماء نے وہ پہ لڑتے ہیں، کوئی کٹا کھولن تے کوئی کٹا بنن تے۔ میں نے یہ مسئلہ جو سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دونوں گروہوں کے لیے یہ بات میں بطور نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے نا کہ بھینس جو ہے یہ نوع من البقر ہے، اور نوع من البقر ہونے میں کسی کو انکار نہیں ہے کہ یہ نوع من البقر ہے۔ بعض علماء جو ہیں وہ نوع من البقر کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر نوع من البقر مان لیا پھر تو قربانی ثابت ہو گئی۔ تو ان کا یہ جو زور لگانا ہے نا کہ نوع من البقر نہیں، یہ بلا دلیل ہے۔ دیکھیں یاک ہے، یہ بھی نوع من البقر ہے، اور وہاں کے لوگ بھی اس کو گائے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا ہے، قرآن عربیہ، قرآن عربی۔ قرآن عربی جو ہے اس کی جو تشریح اور تفسیر ہے وہ لغت سے بھی لینی ہے۔ علماء کرام نے لغوی طور پر قرآن مجید کی تفسیریں لکھی ہیں، تو اہل لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ نوع من البقر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام مدینہ،
انہوں نے بھی زکوٰۃ کے اندر اس کو بکر کے اندر ہی شامل کیا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے. آپ اس بات کو بھی سمجھیں. اب ہم کیا کہتے ہیں, بات ذرا پوری ہو. وہ کہتے ہیں کہ اس کو 9 من البقر مانا نا تو پھر تو قربانی ثابت ہو گئی. ہم کہتے ہیں بھائی 9 من البقر کا انکار نہ کرو. امت کی ایک کثیر تعداد ہے جو اس کو 9 من البقر مانتی ہے اور انہوں نے لکھا ہوا ہے. ہاں آپ اگر یہ بات کہتے ہیں نا کہ اس کی قربانی رسول اللہ نے نہیں کی, صحابہ کرام نے نہیں کی, تو یہ بات سب سے وزنی ہے. 9 من البقر کا انکار نہ کریں, اس بات کو بیان کریں کہ بھائی ہمارے نزدیک اس کا ترک چھوڑ دینا راجح ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے اس کی قربانی نہیں کی. تو یہ بات سب سے وزنی ہے. سمجھ آئیے بات کی. اب تیسری چیز, میں نے خطبہ جمعہ میں کیا کہا تھا کہ میں اس کے 9 من البقر ہونے کا انکار نہیں کرتا, لیکن برابری کی بنیاد پر اس کی قربانی کا فتویٰ بھی نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے جو ہے اس کو قربان کیا ہے. اگر برابری کی بنیاد پر ہم اس کا فتویٰ دے دیں گے تو جو سنت نبوی کا درجہ ہے, اس کا غلبہ ہے, وہ جاتا رہے گا. ایک عمل ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے, ایک عمل ہے جو امتی کر رہا ہے, دونوں برابر ہو سکتے ہیں. تو اگر اس کو برابر کا فتویٰ دے دے تو رسول اللہ کا عمل جاتا رہے گا. کس کا عمل جاتا رہے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جنگلی گائے بھی ہوتی ہے, یہ نیل گائے جنگلی گائے نہیں, اس کی قربانی بھی جائز ہے, یہ بھی 9 من البقر ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں بعض چیزوں میں جنگلی غیر جنگلی کا اصول ہے, لیکن سب میں نہیں ہے. جنگلی گدھا حلال ہے, زیبرا, اور جو یہ ہمارا گھریلو گدھا ہے یہ حرام ہے. لیکن جنگلی ہرن حلال ہے. جنگلی گھوڑا بھی آپ کو پتہ ہے, دریائی گھوڑا. اسی طرح ہاتھی ہے. بعض لوگ ہیں وہ نکیلے دانتوں کا اصول رکھ لیتے ہیں, بعض لوگ ہیں جو جنگلی ہونے کا اصول رکھ لیتے ہیں. یہ علی الاطلاق معیار نہیں ہے. جی ناظرین, آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھا. میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. آئی ہوپ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیا ہوگا. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. میں انتظار کروں گا آپ کیا فرماتے ہیں اور آپ کو کون سے علماء کی ویڈیو زیادہ اچھی لگی, حافظ عمر صدیق صاحب کی یا کہ عطا بدیالوی صاحب کی. میرا مقصد کسی پر انگلی اٹھانا نہیں ہے, صرف اور صرف ان دونوں کے دلائل آپ کے سامنے لانا ہوتا ہے. میں نے آپ کے سامنے دونوں کو دلائل لکھے ہیں. لازمی بتائیے گا. اور جس نے ویڈیو کو لائک کیا, جس نے ویڈیو کو شیئر کیا, جس نے چینل کو سبسکرائب کیا, آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ.